اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے میں کچھ خاص لے کر آئی ہوں تاریخ الاسلام۔ آج ہم پڑھیں گے تاریخ الاسلام کے بارے میں کہ اسلام کی کیا تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پر جو ہے ہم سب سے پہلے یہ بات بتاتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حالات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے رہنے والے تھے اور قریش خاندان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور مکہ ایک شہر ہے عرب میں، اسی جگہ وہ مشہور مقام ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اب مکہ میں سب سے پہلے بسنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ ہیں، اور قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ بھی اسی زمانے میں بسے، انہی کی اولاد جو ہے وہ مکہ میں رہتی ہے، اور انہی کے اولاد سے فہر یا نفر بن کنانہ ہیں جن کی اولاد کو ہم قریش کہتے ہیں۔ اور مکہ اور کعبہ اور مسجد حرام میں کیا فرق ہے، یہ غور سے سنیے گا یہ بات۔ مکہ جو ہے وہ ایک شہر کا نام ہے، اور کعبہ جو ہے وہ اس میں ایک عمارت ہے، اور اس کے گردا گرد جو صحن کا نام ہے اس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ عرب جو ہے وہ ایک ملک ہے، اور ہم سے بہت دور جو ہے نا پشتم کی طرف جہاں حاجی حج کرنے جایا کرتے تھے پہلے زمانے میں، اس ملک میں جو ہے نا ریتیلے میدان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے، کہیں کہیں چشمے بھی، کھجور، انجیر وغیرہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیدا ہوتے تھے، اسی طرح بکریاں اور اونٹ بھی بہت ہوتے تھے۔ تو پہلے زمانے میں ان کی اون سے جو ہے وہ کپڑے اور کمبل بنایا کرتے تھے، اور انہی کی اون یا چمڑے کے جو ہے وہ لوگ خیمے بھی بنایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت پہلے زمانے میں عرب کی جو ہے وہ خصوصیات تھی یہ کہ وہ جو ہے بکریاں اور اونٹ ان کے پاس جو ہے بہت زیادہ ہوتے تھے، تو وہ ان کی اون سے کپڑے اور کمبل بھی بناتے تھے، اور اسی اون سے جو ہے وہ خیمے بھی تیار کرتے تھے۔ تو اب مکہ کو کس نے آباد کیا اور اس میں کون کون لوگ رہتے تھے؟ تو مکہ کی سرزمین میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وہیں رہ پڑی، اور حضرت ہاجرہ کے زمانے میں ہی قبیلہ بنو جرہم کے کچھ آدمی بھی آ کر اس زمین میں رہنے لگے۔ غرض یہ کہ مکہ کے زیادہ تر رہنے والے انہی کی اولاد میں سے تھے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو پیدائش مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول یوم دوشنبہ بمطابق 20 اپریل 571 ہجری جو ہے اس میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت جو ہے وہ صبح کی نماز یعنی صبح صادق کے بعد اور آفتاب نکلنے سے پہلے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 570 برس گزرنے کے بعد یعنی 571 ہجری میں جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، اور اصحاب فیل کون تھے؟ اب یہ بھی آگے آپ کو بتائیں گے اصحاب فیل، اور ان کا واقعہ کیا تھا کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف ابر نامی یمن کا گورنر تھا، اس کو یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ منہدم کر دے تاکہ یہاں جو ہے نا نقلی کعبہ آباد ہو جو اس نے صنعاء یمن میں بنایا تھا۔ چنانچہ بہت سے لشکر جو ہے جس میں سینکڑوں ہاتھی تھے لے کر جو ہے وہ مکہ پر چڑھائی کر دی انہوں نے۔ جب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے اس کے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا، اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں اصحاب فیل، یعنی ہاتھیوں والے، ان سے یہی لوگ مراد ہیں، اصحاب فیل سے یہی لوگ جو ہے وہ مراد ہیں۔ ابو رغال قریشی کون تھا اور اس کی قبر پر لوگ پتھر کیوں پھینکتے ہیں؟ یہاں پر سوال یہ ہے، ابو رغال قریشی جو ہے وہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنی برادری سے خیانت اور دغا کر کے ابرہ کو راستہ بتایا تھا۔ خدا نے اصحاب فیل کے ساتھ سب سے پہلے اسے مار ڈالا، اب اس کی قبر پر پتھر پھینکتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ قومی غداری کی یہ سزا ہے، یعنی کہ جس نے جو ہے وہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا ابرہ نامی شخص، تو ابو رغال قریش نے ہی اس کو جو ہے وہ یہ راستہ بتایا تھا، اسی لیے جو ہے لوگ اس کی قبر پر پتھر پھینکتے ہیں تاکہ یہ قومی غداری کی یہی سزا ہے، تاکہ لوگ قیامت تک جو ہے وہ اس چیز کو یاد رکھیں۔ تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چڑیوں نے ان کو کیسے تباہ کیا؟ تو چڑیاں جو ہیں نا اپنی چونچوں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہیں وہ پھینکتی تھی، اور جو پتھروں کی طرح ان کے سروں میں گھس کر تمام بدن کو چیرتی ہوئی پار ہو جاتی تھی، اور جس کو لگتی تھی اس کو ہلاک کر دیتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی سی چونٹی
کو بھی جو ہے وہ اتنی طاقت اس وقت دے دی کہ وہ جو پتھر جو ہے وہ پھینکتی تھی تو وہ ان کے سروں کو میں گھس جاتی تھی اور ان کو ہلاک کر دیتی تھی۔ تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعجب ہے کہ چڑیوں کی چونچوں میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ تو جیسے بندوق کے گھوڑے میں جب ہم چھوٹے سے بے جان لوہے سے اتنا زور کا کام لے سکتے ہیں تو کیا تعجب ہے کہ خدا ایک جانور کی چونچ سے اتنا کام لے لے؟ تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان مرنے والوں میں ابرہ گورنر یمن بھی تھا یا اس کو کچھ اور سزا دی گئی؟ تو ابرہ جو ہے فوراً ہی نہیں مر گیا بلکہ اس کا بدن گل کر ایک ایک انگلی گر گئی، اس کو صنعاء لے گئے اور بری طرح وہی ہلاک ہوا۔ یعنی کہ جب ابرہ نے خانہ کعبہ پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا تو وہ اس وقت ہلاک نہیں ہوا بلکہ اس کا بدن جو ہے وہ گل کر ایک ایک انگلی اس کی گر گئی تھی اور پھر اس کو صنعاء لے گئے اور وہاں پر جا کر وہ ہلاک ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے ایک نور دیکھا جس سے مغرب اور مشرق روشن ہو گئے تھے۔ فارس کی آگ بجھ گئی جو 1000 برس سے ایک آتش کا میں برابر جل رہی تھی جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا جس سے 14 کنکرے گر پڑے، اور اس قسم کے اور بھی واقعات ہوئے جو بڑی کتابوں میں درج ہیں۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو فارس کی جو ہے وہ آگ وہ بجھ گئی، آتش کا یہاں پہ مندرجہ ذیل مطلب کچھ باتیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ تو فارس کی آگ جو ہے وہ بجھ گئی جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور فارس کے بادشاہ کسریٰ کا محل میں زلزلہ آ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ ہوا تھا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس کے حکم سے آگ جلتی ہے اور پانی بہتا ہے اور نظر دیکھتی ہے، اور جس کے حکم سے دنیا کی تمام چیزیں قائم ہیں۔ بالکل بے شک اس میں کوئی جو ہے وہ انکار والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ سب سن کے آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیے ہم پڑھیں گے سلسلہ نسب شریف، اور آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے وہ عمل کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو ہے وہ یہ چھوٹا چھوٹا کام، دین کا کام جو ہے وہ کسی بھی ذریعے سے لیتا رہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا تو آپ جو ہے میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس جو ہے وہ لازمی کیجئے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔